یہ کہانی ہے ایک چونی کی جس نے ایک غریب استاد کو ایک امیر زمیندار بنا دیا۔ یہ سن کر آپ کو رزق حلال کی اہمیت اور برکت کا اندازہ ہوگا۔ مغل بادشاہ اورنگزیب عالمگیر کے استاد تھے۔ اورنگزیب اپنے استاد کا بہت احترام کرتے تھے اور استاد بھی اپنے شاگرد پر فخر کرتے تھے۔ جب اورنگزیب ہندوستان کے بادشاہ بنے تو انہوں نے اپنے غلام کے ذریعے استاد کو پیغام بھجوایا کہ وہ کسی دن دہلی تشریف لائیں اور خدمت کا موقع دیں۔ اتفاق سے وہ رمضان کا مہینہ تھا اور مدرسہ کے طالب علموں کو بھی چھٹیاں تھیں، چنانچہ انہوں نے دہلی کا رخ کیا۔ استاد اور شاگرد کی ملاقات عصر کی نماز کے بعد دہلی کی جامع مسجد میں ہوئی۔ استاد کو اپنے ساتھ لے کر اورنگزیب عالمگیر شاہی قلعے کی طرف چل پڑے۔ رمضان کا سارا مہینہ اورنگزیب اور استاد نے اکٹھے گزارا۔ عید کی نماز اکٹھے ادا کرنے کے بعد ملا جیون نے واپسی کا ارادہ ظاہر کیا۔ بادشاہ نے جیب سے ایک چونی نکال کر اپنے استاد کو پیش کی۔ استاد نے بڑی خوشی سے نذرانہ قبول کیا اور گھر کی طرف چل پڑے۔ اس کے بعد اورنگزیب دھکن کی لڑائیوں میں اتنے مصروف ہوئے کہ 14 سال تک دلی آنا نصیب نہ ہوا۔ جب وہ واپس آئے تو وزیر اعظم نے بتایا، احمد ملا جیون ایک بہت بڑے ذمہ دار بن چکے ہیں، اگر اجازت ہو تو ان سے لگان وصول کیا جائے۔ یہ سن کر اورنگزیب عالمگیر حیران رہ گئے کہ ایک غریب استاد کس طرح ذمہ دار بن سکتا ہے۔ انہوں نے استاد کو ایک خط لکھا اور ملنے کی خواہش ظاہر کی۔ ملا احمد جیون پہلے کی طرح رمضان کے مہینے میں تشریف لے آئے۔ اورنگزیب نے بڑی عزت کے ساتھ انہیں اپنے پاس ٹھہرایا۔ احمد ملا کا لباس، بات چیت اور طور طریقے پہلے کی طرح سادہ تھے، اس لیے بادشاہ کو ان سے بڑا ذمہ دار بننے کے بارے میں پوچھنے کا حوصلہ نہ ہوا۔ ایک دن ملا صاحب خود کہنے لگے، آپ نے جو چونی دی تھی وہ بڑی بابرکت تھی۔ میں نے اس سے بنولا خرید کر کپاس کی کاشت شروع کی۔ خدا نے اس میں اتنی برکت دی کہ چند سالوں میں سینکڑوں سے لاکھوں ہو گئے۔ اورنگزیب یہ سن کر خوش ہوئے اور مسکرانے لگے اور فرمایا، اگر اجازت ہو تو چونی کی کہانی ضرور سناؤں۔ ملا صاحب نے کہا، ضرور سنائیں۔ اورنگزیب نے اپنے خادم کو حکم دیا کہ چاندنی چوک کے سیٹھ اتم چند کو فلاں تاریخ کے کھاتے کے ساتھ پیش کرو۔ سیٹھ اتم چند ایک معمولی بنیا تھے۔ اسے اورنگزیب کے سامنے پیش کیا تو وہ ڈر کے مارے کانپ رہا تھا۔ اورنگزیب نے نرمی سے کہا، آگے آ جاؤ اور بغیر کسی گھبراہٹ کے کھاتا کھول کے خرچ کی تفصیل بیان کرو۔ سیٹھ اتم چند نے اپنا کھاتا کھولا اور تاریخ اور خرچ کی تفصیل سنانے لگا۔ ملا جیون اور اورنگزیب خاموشی سے سنتے رہے۔ ایک جگہ آ کے سیٹھ رک گیا۔ یہاں خرچ کے طور پر ایک چونی درج تھی، لیکن اس کے سامنے لینے والے کا نام نہیں تھا۔ اورنگزیب نے نرمی سے پوچھا، ہاں بتاؤ یہ چونی کہاں گئی؟ اتم چند نے کھاتا بند کیا اور کہنے لگا، اگر اجازت ہو تو درد بری داستان عرض کروں؟ بادشاہ نے کہا، اجازت ہے۔ اس نے کہا، بادشاہ وقت ایک رات موسلا دھار بارش ہو رہی تھی، میرا مکان ٹپکنے لگا۔ مکان نیا نیا بنا تھا اور تمام کھاتے کی تفصیل بھی اسی مکان میں تھی۔ میں نے بہت کوشش کی لیکن چھت ٹپکتا رہا۔ میں نے باہر جھانکا تو ایک آدمی لالٹین کے نیچے کھڑا نظر آیا۔ میں نے مزدور خیال کرتے ہوئے پوچھا، اے بھائی مزدوری کرو گے؟ وہ بولا، کیوں نہیں۔ وہ آدمی کام پر لگ گیا۔ اس نے تقریباً 3-4 گھنٹے کام کیا۔ جب مکان ٹپکنا بند ہو گیا تو اس نے اندر آ کر تمام سامان درست کیا۔ اتنے میں صبح کی اذان ہو گئی۔ وہ کہنے لگا، سیٹھ صاحب آپ کا کام مکمل ہو گیا، مجھے اجازت دیجیے۔ میں نے اسے مزدوری دینے کی غرض سے جیب میں ہاتھ ڈالا تو ایک چونی نکلی۔ میں نے اس سے کہا، اے بھائی ابھی میرے پاس یہی چونی ہے، یہ لے لو اور صبح دکان پر آنا، تمہیں مزدوری مل جائے گی۔ وہ کہنے لگا، یہی چونی کافی ہے، پھر میں حاضر نہیں ہو سکتا۔ میں نے اور میری بیوی نے اس کی بہت منتیں کی لیکن وہ نہ مانا اور کہنے لگا، دیتے ہو تو یہ چونی دے دو ورنہ رہنے دو۔ میں نے مجبور ہو کر چونی دے دی اور وہ لے کر چلا گیا۔ اس کے بعد سے آج تک وہ نہ مل سکا۔ آج اس بات کو 15 برس بیت گئے۔ میرے دل نے مجھے بہت ملامت کی کہ اسے روپیہ نہ صحیح 98 دے دیتا۔ اس کے بعد اتم چند نے بادشاہ سے اجازت چاہی اور چلا گیا۔ بادشاہ نے ملا سے کہا، یہ وہی چونی ہے کیونکہ میں اس رات بیس بدل کر گیا تھا کہ رایا کا حال معلوم کر سکوں، سو وہاں میں نے مزدور کے طور پر کام کیا۔ ملا صاحب خوش ہو کر کہنے لگے، مجھے پہلے ہی معلوم تھا کہ یہ چونی میرے ہونہار شاگرد نے اپنی محنت سے کمائی ہوگی۔ اورنگزیب نے کہا، ہاں واقعی، اصل بات یہ ہے کہ میں نے شاہی خزانہ سے اپنے لیے کبھی ایک پائی بھی نہیں لی۔ ہفتے میں 2 دن ٹوپیاں بناتا ہوں، 2 دن مزدوری کرتا ہوں۔ میں خوش ہوں کہ میری وجہ سے کسی ضرورت مند کی ضرورت پوری ہوئی اور یہ سب آپ کی دعاؤں کا نتیجہ ہے۔ اگر آپ اس طرح کے ایمان افروز واقعات روز سننا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہماری ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے بیل آئیکن پہ کلک کریں۔